السلام علیکم شاہ صاحب، یہ آپ کی بات ذرا واضح نہیں ہے، تھوڑی سی کلیئر بات کریں۔ اتنی جلدی کیا ہے، چند سیکنڈ کے اندر آپ نے تیزی میں کوئی بات کہی ہے۔ باقی اوپر جو مشتاق صاحب لگاتے ہیں یہ عربی کی عبارتیں، تھوڑا سا اس کا تشریح کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ آپ کو عربی آتی ہے، باقی لوگوں کو اتنی زیادہ نہیں آتی ہے۔ اس میں جو آپ نے یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت یہ تحریر لکھی ہے، تو وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، آخرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایمان عقیدے کے لیے ہوتا ہے، توحید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، قرآن کی دعوت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ علم ہے جو جہاد ہے۔ اور ایسا علم حاصل کرنے والے جب نکلتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے۔ باقی یہ جو مدرسوں میں کر یہ جو چاہے جامعہ ازہر کے فارغ التحصیل ہوں، یا مدینہ یونیورسٹی کے ہوں، یا دیوبند کے ہوں، یا بریلوی مدرسے کے ہوں، یا جامعہ اشرفیہ کے ہوں، جو بھی ہیں، یہ تو مولوی بن کے نکلتے ہیں شرک کی فیکٹریوں سے، اور پوری زندگی اپنے اس مسلک کا دفاع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا دفاع پھر نہیں کریں گے، پوری زندگی اپنے مسلک کا دفاع کریں گے، اپنے مولوی صاحب کا، اپنے استاد کا دفاع کریں گے، اور گویا اپنے علماء اور مشائخ کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں جو قرآن کی وہ آیات جب اتنی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم طائی جو یہ کرسچین تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، ہم نے تو کبھی رب نہیں کہا ان کو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عدی، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب تھی وہ کسی چیز کو حرام قرار دے اور تمہارے علماء حلال قرار دیں، یا اللہ کی کتاب حلال قرار دے اور تمہارے علماء اس کو حرام قرار دیں؟ کس کی بات مانتی تھی؟ فتویٰ کس کا چلتا تھا؟ تو فتویٰ تو علماء کا چلتا تھا۔ فرمایا یہی رب ماننا ہے، یہی رب ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رب بنا لیا، یہی رب ماننا ہے۔ آج پوری طرح ان مسلمانوں نے، ان فرقہ بندیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہوا ہے، بالکل اللہ کی کتاب کے بالکل خلاف۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے مردے نہیں سنتے، ان کے سارے مسالے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، مردے اور سنتے ہیں۔ اندازہ اتنی بڑی بات انہوں نے مان لی، اتنی بڑی بات ان جاہلوں نے، ان جانوروں نے مان لی۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں سے اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اور بلے شاہ ان کا ایک صوفی ہے، وہ کہتا ہے کہ آدم ہوا کس دا جایا، بلے شاہ کہتا ہے آدم ہوا کس دا جایا، بلا اس سے پہلے آیا۔ اندازہ لگے ان کا بلا بھی آدم علیہ السلام سے پہلے آ گیا تھا۔ اور بعد میں کسی نے تشریح کی کہ اصل میں بلے شاہ جس مقام سے بول رہے تھے تم سمجھ ہی نہیں پائے ہو۔ میں کہ وہ کون سا مقام تھا جی؟ کہنے لگے کہ بلا اصل میں سید تھے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت بلا ان کے اندر موجود تھا۔ لو جی، یہ ہے ان کا علم۔ یہ سیکھنے کے لیے مدرسے چلائے جا رہے ہیں، تصوف سیکھ رہے ہیں، اور فقہ، اور جناب پتہ نہیں اور یہ کیسے کہتے ہیں بڑے بڑے علوم، یہ فلسفہ جی، اور یہ اور وہ ہے جی، اس طریقے سے بحثیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی کتاب کہے کہ یہ سارے انسان ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم بشر تھے، یہ کہتے ہیں نا جی نبی علیہ السلام نور کے ٹکڑے تھے، اور ان کے بڑے بڑے مجدد الثانی اشرف علی تھانوی اعلیٰ حضرت یہی فلسفہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ بس بشر بھی تھے اور نور بھی تھے، اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تو کوئی اگر کہے کہ سارے اللہ کی باقی گزرے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اڑایا ہے، تو یہ اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی سائڈ نہیں لیتے ہیں، اپنے علماء کی سائڈ۔ علماء کو کچھ نہ کہا جائے، علماء ہیں جی، بڑے بڑے علماء ہیں جی، چاہے کفر و شرک پھیلا کے مرے ہوں، پھر بھی ان کی علماء ہیں۔ اسی طرح اللہ کی کتاب اس اجرت کو دین کے بدلے، یعنی یہ دنیا نہ کماؤ، ہر اینگل سے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو بتاؤ، ساری دنیا کماتے، اس غلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سارے مسالک ہیں، یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اندازہ لگے اللہ کی کتاب کا انکار دین کا مذاق ان کے لیے ثواب بن گیا۔
تو کون سا علم حاصل کرنے کے لیے جناب اب یہ نکلیں گے تو یہ جہاد کر رہے ہیں. ہاں جہاد کر رہے ہیں اپنے مسلک کے راستے میں، اپنے فرقے کے راستے میں. باقی وہ جو اللہ کا دین ہے اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں، اس کے ساتھ یہ مذاق کریں انہوں نے جہاد کا کرنا ہے. تو یہ بات ہے ذرا کھول کھول کے بیان کریں ان کا شرک اور کفر. باقی قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا سمجھ کے پڑھیں، سمجھانے کی کوشش کریں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، ایسے ان کے رنگ پیلے ہو جاتے ہیں اور اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، یہ فساد کی بات ہے، اس سے فساد پھیل جائے گا. پہلے شاید امن و امان پھیلا ہوا، جو آپ قرآن کی بات پیش کریں گے تو فساد پھیل جائے گا. فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ موسیٰ تمہاری بات اگر چلی تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا. دیکھیں یہ اصل فسادی اس ایمان عقیدے کو فساد کہتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. آج اللہ کے بندوں